بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی سب سے بہترین چیز ہے نیک بیوی۔ ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے سے ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے۔ انجوائمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے۔ گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف میٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے، جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو، اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ نئی باتیں بھی سیکھیں گے، یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی ہوں جو دلہن کو بھی اور اس کی سہیلیوں کو بھی کام آئیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک میں۔ وہ اہم حصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں اور انہوں نے اس زندگی میں بہترین کامیابی حاصل کی ہے یا جس سے ان کی ازدواجی زندگی بہترین ہوئی ہے، تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ان کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے۔ سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ دعائیں لینے کا اور دوسرے گھر میں مقام لینے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے۔ کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل اور اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے۔ بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی گزارتی ہیں۔ تو یہ خوشحال زندگی کا راز ہے سیکریفائس اور لینے کے بجائے دینے پر نظر رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا۔ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے جواب میں کہا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی سلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا۔ عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے، گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر جب آپ ایک گھر سے آئے اور دوسرا دوسرے گھر سے آئے تو جب اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسری جگہ پر رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ اگر میں بھی اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو ایسا ہی ہوتا، تو اس لیے ہمیں دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ کبھی بھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کانٹراڈکٹ نہ کریں، کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے، مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ ان مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی بھی۔ اس کو چیلنج کر کے آپ خود نقصان اٹھائیں گے۔ اس کو وہی رہنے دیں، اس کو برقرار رکھیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ اور اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر اختلاف بھی ہو جائے تو محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، ایک نیچرل لائف کی علامت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں،
کیونکہ شوہر ہمیشہ اپنی بے عزتی کو دل میں رکھ لیتا ہے اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک کڑوا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔